الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ویکلی جو پروگرام سن رہے ہیں قصص الانبیاء، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے قصے، جس سے ہم عبرت حاصل کریں، یہ ہمارا مقصد ہے. ہم یہاں مل جل کر جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور جو بھی واقعات سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کو عبرت سکھایا جائے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی واقعے ہم سنتے ہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. دیکھو ہمارا یہاں بیٹھنا، پہلے اس بات کو ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق نہیں دیتا ہے. اللہ بہت کم لوگوں کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوں، اسلام کی باتیں سنیں، اور ان کا صرف یہ سوچنا، یہ کوشش کرنا کہ دین کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہونا یا جمع ہونا، ان کی یہ کوشش کرنا کہ ہم جمع ہو جائیں، دین کی باتیں سننے کے لیے جائیں، وہاں بیٹھیں. تو اس بات کے اوپر سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے فرشتے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنے بھی فرشتے ہیں آس پاس، تمام فرشتوں سے پکار کے کہتے ہیں کہ فرشتوں آ جاؤ، یہاں تمہارا مقصد ہے، یہاں تمہاری اپنی باتیں ہیں، یہاں تمہیں کامیاب کرنے والی باتیں ہیں. دیکھو فرشتوں کے اندر بھی یہ شوق کہ قال اللہ قال رسول کو سنیں. میں اور آپ، اگر میں بولتا ہوں آپ بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں میں سنتا ہوں، تو یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو آج نوح علیہ السلام کے بارے میں پچھلے اتوار کو ہم نے بہت ساری باتیں سنے تھے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا واقعہ کیسے بیان کیا، کس طرح سے بیان کیا، وہ باتیں ہم نے بہت ساری باتیں سنی. آج انہی واقعے کی، بلکہ انہی آیتوں کی شرح اگر کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہی باتیں نئے انداز سے، بلکہ کچھ ایسی باتیں جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہوں، سیکھنے کے مواقع ہوں، اور ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. دیکھو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا. تو سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جب تمام لوگوں کو برپا کرے گا، تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا غصہ اتنا رہے گا، اللہ رب العالمین کا جلال اتنا رہے گا کہ تمام انسان حیران پریشان ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح آپ میں پھونکا، اور آپ کو اتنی بڑی فضیلت اللہ نے دیا کہ آپ کے سامنے فرشتے سجدہ کرنے لگے. تو آدم علیہ السلام سے یہ بات کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے آپ سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ ہماری بات سنے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، عدل اور انصاف کا جو کام ہے وہ آگے بڑھے. تو یہ بات درخواست کریں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں غلطی کیا، مجھے ڈر ہے اللہ رب العالمین کے اس غصے کو دیکھ کر. آپ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہے. تو رسول اور نبی میں فرق آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. تو رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کو بھیجا، دنیا کے اندر آنے والے تمام رسولوں میں سب سے پہلا نمبر جن کا آتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال سے بھی بڑھ کر ان کی عمر دیا، اور آیت میں بتایا گیا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے 950 سال تک، 1000 کو 50 کم۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں دن رات لوگوں کو بلا رہا ہوں، تیری طرف میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، تیری طرف دعوت دیتا ہوں، میں دن رات یہ کام کرنا، دعوت اللہ کا کام کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ نے بھیجا نبی کو، نوح علیہ السلام کو، رسول کو، تو وہ دعوت اللہ کا کام کرتے رہے لوگوں کے اندر۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے، جو بھی نبی آئے دنیا میں تمام نبیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے، سب سے پہلے جو منہ کھولتے ہیں، خلاف جو منہ کھولتے ہیں، وہ مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے خاص طور سے نبیوں کے تعلق سے، تو نبی جب دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، یعنی اعبدوا اللہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر قوم میں ایک نبی آئے، ایک رسول آئے، وہ لوگوں کی طرف بلاتے رہے۔ تو پہلا جواب جو منہ توڑ کے، بلکہ پہلا جواب جو خلاف دیتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اس قوم کے جو مالدار ہیں وہ لوگ جواب دیتے تھے۔ تو ان کے جوابات کیا تھے؟ آج تفصیلی جائزہ ہم لیں گے، پچھلے بار ہمیں مختصر سنے تھے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، یعنی انہوں نے کہا قوم کے مالداروں نے کہ نوح، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، تمہاری جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بادی الرأی، بادی الرأی بولے تو کم حیثیت والے، پیسے ان کے پاس نہیں، مال ان کے پاس نہیں، ان کا معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ اتباع تمہاری کر رہے ہیں۔ تو ان کا سوچنا کیا تھا معلوم ہے؟ ان کا یہ سوچنا تھا، مالدار قسم کافر جو مالدار تھے، ان کا یہ کہنا ہے اصل میں کہ یہ لوگ سوچے سمجھے بغیر آ گئے ہیں، یہ لوگ سوچے سمجھے بغیر آ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اصل بات تو یہ تھی کہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ غریب لوگوں کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں بنتی حق کو قبول کرنے کے لیے، غریب لوگوں کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں بنتی حق کو قبول کرنے کے لیے، ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ حق بات جب ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں غریب لوگ۔ وہی مالدار لوگ، ان کو انا آڑ آتی ہے، عصبیت آڑ آتی ہے، باپ دادا کے رویے ان کو آڑ آتے ہیں، سچی بات ان کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کرتے صرف اس لیے کہ ان کا مال، ان کا حسب نسب، ان کا خاندان، ان کا اپنا بڑپنا، ان کا ایریا کے اندر میں پن، یہ سب چیزیں آڑے آتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر نے یہی فرمایا کہ مالداروں کو تو بہت ساری چیزیں آڑ آتی ہیں، مگر غریب کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور ہرقل جو بادشاہ ہے کہ مکے کے اندر، مکے سے جب ابو سفیان تجارت کرنے کے لیے ملک شام کو گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی ملک شام کے بادشاہ کو خط لکھے تھے، تو وہ خط پڑھ کر، جو عربی میں تھا خط، اس خط کو پڑھنے کے بعد، پڑھا جانے کے بعد ابو سفیان کو بلایا گیا۔ ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان سے یہ بھی پوچھا، یہی آگے بڑھ کے پوچھا کیا غریب لوگ ہیں کہ مالدار لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غریب لوگ ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا دیکھو بادشاہوں کی جو دور اندیشی ہوتی وہ یہی کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، جو لوگ رسول ہوتے ہیں، جو لوگ نبی ہوتے ہیں، ان نبیوں کی سنت یہی رہی کہ نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے لوگ غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر، گاؤں کے اندر، معاشرے کے اندر کم حیثیت والے لوگ ہی سب سے زیادہ ایکسپٹ کرتے ہیں رسول کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو۔ یہ ہرقل بادشاہ نے تصدیق دی تھی۔ تو یہ دوسری بات انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، اس سے پہلے یہ کہا وما نرى لكم علينا من فضل، ہم تو دیکھتے ہیں نوح تمہارے پاس کوئی فضیلت والی بات نہیں، یعنی تم بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہے، تم بھی ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جیسے بازار میں جاتے چلتے پھرتے ہیں، تو ہمارے جیسے ہیں تم۔ یہ انہوں نے کہا۔ دیکھو ایک ڈاؤٹ پیش کر رہے ہیں کہ نبی رسول بولے تو ان کے ذہنوں میں ایک عجیب چیز تھی
کہ ویسی اگر رہے تو ہم مانیں گے. اس طرح سے ان کا سوچنا تھا. جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کو رسول کو انسان ہی بنا کے بھیجتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے. انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے انسانی ہونا نا. انسان کی جگہ اگر فرشتہ ہوتا، فرشتے نہ کھاتے پیتے، نہ ان کے ضروریات ہوتی، نہ ان کی بیویاں ہوتی، نہ ان کے اولاد ہوتی، کچھ بھی نہیں. تو وہ کیا بتاتے؟ فرشتوں جیسا عمل کرنا انسان کے لیے ہوگا، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے. یہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، انسان فرشتوں جیسا بننے کی کوشش کرے، یعنی اپنے اعمال کو ایسے کرے جیسے فرشتے کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. امید ایسی رکھے کہ فرشتہ صفت اپنانے کی کوشش کرنا، گویا اللہ والے بن جانا، اس کو کہتے ہیں فرشتہ صفت. یعنی فرشتوں کے اندر جو عادتیں ہیں، صرف اللہ کی بات کرنا، صرف اللہ کی بات سننا، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرنا، اللہ جس سے روکتا ہے اسے رک جانا، یہ فرشتوں کی صفات ہیں. فرشتوں کی صفات ہمیں بھی اپنا سکتے ہیں، فرشتوں کے جیسا نہیں. تو اللہ نے رسول کو انسان بنا کے، یعنی رسول کو انسانوں میں چنتا اللہ تعالی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. رسالت کس کو دینا، رسول کس کو بھیجنا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو قوم کے لوگوں نے یہ اشکالات پیش کیے اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں جھٹلاتے ہیں، بل نظنکم کاذبین، تمہیں جھوٹے ہو، یہ بھی کہا. اور اسی طرح یہ بھی کہا قوم کے لوگوں نے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑی گمراہی میں ہو. اے نوح، تم بڑے گمراہی میں ہو. دیکھو نوح علیہ السلام بڑے اچھے انداز سے، پیارے انداز سے مشفقانہ جواب دیتے ہیں. کیسے جواب دیتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے قوم کے لوگوں، یا قوم، یا جو حرف ندا کہلاتا ہے، اے میرے پیارے، بلکہ معنی آتا ہے اس کا حرف ندا کے اندر، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو تم جو لوگ بول رہے مجھے گمراہ ہو بول رہے، تم جو بول رہے جھوٹا بول رہے ہیں، یعنی بہت ساری باتیں بول رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بہترین ہدایت لے کے آیا، میں بہترین واضح دلیل اور روشنی لے کے آیا، یعنی اسلام، وحی، اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ پیغام میں تمہیں سنا رہا ہوں. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي، اور اس اللہ کے پاس سے جو رحمت ہے میرے پاس، وہ نبی، وہ اللہ تعالیٰ جو دے کے بھیجا ہے مجھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں دکھتا نہیں ہے، تو اس کے اوپر میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے. اور فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، یعنی میں تو زبردستی نہیں کر سکتا، میں اس رحمت کے نہ دکھنے پر میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح تم جسے مجھے ناپسند کرتے ہو، تمہاری ناپسند کرنے پر میں کیا بھی زبردستی کر کے اس رحمت کو جو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا ہے، یعنی رسول مجھے بنایا، پیغام وہی میرے پاس بھیج رہا، یہ پیغام وہی تمہارے کو نظر نہیں آنا، جبرائیل جو فرشتہ ہے وہ نظر نہیں آنا، اس کے اوپر میرا تو قصور نہیں ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو. اس طرح سے نوح علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو کہا، بڑے پیار سے لوگوں کو کہا، مگر لوگ سننے کو کہاں تھے، لوگ سننے کو کہاں تیار تھے. اور نرمی کا جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو یہی حکم دیا، تمام رسولوں سے کہا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن کہتے ہیں نرمی کو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی، دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کا انداز اختیار کرنا. اور اللہ کے نبی ہمارے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس میں بھی جو پیغام ہے وہ یہی کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے نصیحت کرتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور نوح علیہ السلام نے جواب دیا اپنے قوم سے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے بڑے بڑے خزانے ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں.
اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. یعنی جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں، میرے اوپر اسلام قبول کیے ہیں، میں ان کو ہٹا بھی نہیں سکتا. دیکھو کیا بولے پہلے، بادی الرائے. تمہارے پاس جو لوگ ہیں، تمہاری جو بات سنتے ہیں، وہ لوگ سوچے سمجھے بغیر اور لاچار اور غریب قسم کے لوگ ہیں، جن کو بادی الرائے کہا جاتا ہے عربی میں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ، میں ان کو دھتکاروں گا نہیں، میں ان کو یہاں سے بھگاؤں گا نہیں. اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین. اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم نہیں کرنے والا. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، ان کا جو حساب و کتاب ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کے پاس ان کا بھی اٹھایا جانا ہے. جب ان کو لے جایا جائے گا، جب ان کو اٹھایا جائے گا، تو میرے بارے میں بھی، یعنی اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ نکالنے کے بارے میں. جو لوگ غریب ہیں، وہ ایمان قبول کر لیے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں گے تو مالدار یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آئیں گے. غریبوں کو ہٹاؤ، لاچاروں کو ہٹاؤ، ہم مالدار تمہاری مدد کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ جو غریب قسم کے صحابہ جو تھے، ان کا رہنا مکے کے بڑے بڑے کافروں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو پسند نہیں تھا. وہ لوگ یہی کہتے تھے تم ان کو ہٹاؤ، ہم آئیں گے. اور عبس وتولی ان جاءہ الاعمی جو سورت نازل ہوئی، وہ اسی کے پس منظر میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دیر کے لیے رکایا اور مالدار لوگوں سے بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیا، اے نبی آپ کے پاس ایک نابینا آئے ہیں اور ان سے آپ منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو آپ کے اوپر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کی طرف تم توجہ دے رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا. تو اس سے جو بات ہمارے کو معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، یعنی جو بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ، ان کو تم رکھتے ہو اپنے پاس، تو ہم کیسے ایمان لائیں؟ اس کا جواب، منہ توڑ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا کہ اللہ کے پاس ان کا بھی حساب ہونے والا ہے. ان کو بھی جب اللہ کے پاس لوٹنا ہے تو وہاں میرا کیا جواب ہوگا، اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کو میں کبھی بھی نہیں ہٹاؤں گا، کبھی بھی میں اپنی جگہ سے نہیں دھتکاروں گا. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. یہ جو تمہارا رویہ ہے نیچے لوگ، ذات پات کی بات کرنا، جیسا کہ بہت سارے غیر مسلموں کے پاس تو پایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے. مسلمانوں کے اندر بھی یہ، یعنی تم اونچی ذات والے، ہمیں نیچی ذات والے، ایسی باتیں کرنا یہ بہت بیہودہ قسم کی باتیں ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں مالدار ہیں، ہماری حیثیت کچھ ہے، ہمارا مقام کچھ ہے، ان کا مقام کچھ ہے. ایسا سوچنا یہ بہت بری بات ہے. یہ سوچ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے بڑے مالدار اور کافر لوگ تھے، انہی کی سوچ ایسی تھی. اور یہ پہلے سے چلا، یہ پہلے سے رہا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں. انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تمہارے اوپر کیسے ایمان لائیں گے جبکہ تمہارے پاس ایسے رذیل اور ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. نعوذ باللہ، جو ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بول رہے ہیں، تو بہت بری سوچ ہے. ایسی سوچ سے ہمیں بچنا ہے. اور نوح علیہ السلام جب لوگوں کو بلاتے ہی رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف ایک کرتے ہی رہے، دعوت اللہ کا کام کرتے ہی رہے، جیسا کہ اللہ نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ نے کہا، یعنی یہ لوگ جو، دیکھو کتنی جرأت کی بات ہے کہ ایمان نہیں لانا تو ایک بڑی گناہ کا، یعنی بڑا جرم کا کام ہے. ایمان نہیں لانا، نہیں ماننا، انکار کرنا، اس کے اوپر یہ دیکھو کیسا جرأت مندانہ بات کہ اے نوح، جس کا وعدہ تم کر رہے ہو کہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذابات نازل کرے گا، طوفان لائے گا. یہ طوفان بول رہے نا، اسے لا کے دکھاؤ. کون بول رہے؟ نوح علیہ السلام کے قوم کے کافر لوگ، کفار. یہ مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو نوح، تم جس کا بار بار وعدہ کر رہے ہو وہ وعدہ ہمارے اوپر ذرا گزار کے دیکھو، ہمارے اوپر لا کے دیکھو. اللہ نے کہا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یہ لوگ ظالم تھے، اسی ظلم کی حالت میں یہ لت پت تھے، تو اسی حالت میں ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا. اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب آیا. اور یہ جو
دعوت اللہ کا کام نوح علیہ السلام کر رہے تھے تو بہت سارے یعنی عذاب، دیکھو کیسا عجیب عذاب آیا. پچھلی بار ہم نے سنا سورہ ہود کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے کہا. ایک دم ان کے اوپر طوفان، یعنی ان کے پکانے کی جو جگہیں تھیں چولہے، وہاں سے عذاب پھوٹا، پانی پھوٹا اور دردناک عذاب ان کے اندر آیا. ایسا عذاب کہ پانی پورا کا پورا زمین، پوری کی پوری زمین پانی سے بھر گئی، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوا. نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹے اس کشتی میں آ جا. لوگوں کو بار بار بولتے رہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. نوح علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ اے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو معبود ہیں تمہارے پاس، اس کو چھوڑ دو، اس کو رفع دفع کرو، ایک اکیلے اللہ کی طرف آؤ. لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھتے نہیں تھے. اور یہ بھی کہ انی اخاف علیکم، دیکھو کتنا چاہت ہے، کتنی ہمدردی ہے. نبیوں کا یہ معاملہ رہا کہ نبی، ہر قوم کے اندر نبی اپنے قوم کے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. ایک دائی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں. ہم اسلام کی بات کرنے سے پہلے، لوگوں کو بولنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کے اندر ان کے حق میں بھلائی چاہیں. بھلائی چاہنے کے لیے ہم پہلے دعائیں بھی کریں. جیسے نبیوں کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لکھ کے رکھا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. اللہ نے یہ نازل کیا ہے نبیوں کی جو صفت ہے کہ نبی، جو بھی نبی جس قوم میں بھی نازل ہوتے وہ قوم کے لوگوں کی یہ بھلائی چاہنے والے ہوتے، لوگوں کے خیر چاہنے والے ہوتے. تو انی اخاف علیکم، اے لوگوں مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر اللہ دردناک عذاب نازل کرتے، ایسا عذاب کہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت ٹھہر جائے، بعد کے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نمونہ بن جائے. دیکھو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، تو مکے کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تانے دیے، بہت سارے تانے دیتے رہے. اور ایک اپنے آدمی کو بھیجا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات کر سکیں. اور وہ آگے بیٹھے اور اللہ کے نبی سے بڑے پیار سے بات کرنے لگے. دیکھو بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر مال چاہیے تو ہم ڈھیر سارا مال ہمیں تمہارے پیروں میں ڈالیں گے، اور آپ کو اگر چاہیے کہ کسی عورت سے شادی کرنا تو عرب کے حسین و جمیل 10 لڑکیوں سے ہم تمہیں نکاح میں دیں گے، شادی کرائیں گے. اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو ہم بلائیں گے. ایسے 10 باتیں وہ پیش کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا آپ کی بات ختم ہوئی تو میں بولنے لگوں، میں بتاؤں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیے. قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی اور جب یہ کافر سن رہے تھے، پیچھے ہاتھ ٹیک لگا کے سن رہے تھے، جیسے ہی پچھلے لوگوں کے واقعات آئے، پچھلے لوگوں کے جو عذابات کے تعلق سے سورہ حامیم سجدہ کے اندر جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود، قوم عاد، یہ جتنے بھی قوم گزرے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب نازل کیا تھا. ان تمام عذابات کا ذکر ہوا تو فوراً یہ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بند کر دیے اور کہا کہ بھتیجے چپ ہو جاؤ، میں سمجھ گیا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے وہاں سے. تو یہ واقعہ جو سنانے کا جو مقصد ہے میرا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم جو انکار کری، نوح علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرائی، اللہ کے پیغام کو ٹھکرائی، تو ان کے اوپر بھی دردناک عذاب اللہ نے نازل کیا. یہ عذاب آنے سے پہلے نوح علیہ السلام لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے. کیسا بتائے؟ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز سے. یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا اے میرے قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہی لے کے نہیں آیا، میں تو رحمت لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. اللہ رب العالمین کی طرف سے میں رحمت والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا تھا. لوگوں کو اچھے انداز سے پیار سے بلاتے رہے. ابلغکم رسالات، دیکھو خیر خواہی، نوح علیہ السلام خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیے. یہ بھی قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 60 پر 2 میں کہا گیا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. وانصح، بڑے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہوں. یہ نوح علیہ السلام نے کہا میں
جو بھی میرے اوپر پیغام آیا یہ پیغام میں تمہارے کانوں تک لے کے آیا ہوں، تمہارے پاس میں لے کے آیا ہوں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادون، یہاں سے انہوں نے منہ پھیرنا شروع کر دیا، یعنی بدلہ مکے کے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے بڑے بڑے مالدار، یہ مالداروں کی ان کی اپنی مالداری اپنی انانیت نے اس قدر ان کے دماغوں کو بڑھا دیا تھا اور بنا دیا تھا کہ وہ سدھرنے کے قریب نہیں تھے، نوح علیہ السلام کی بات سننے کے قریب نہیں تھے۔ دیکھو یہاں اس واقعے سے جو بات ہمارے کو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، نبی اور نوح علیہ السلام کو بھیج کر ایک بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا انعام ان کے لیے کیا، اور یہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے، نبی کے پیغام کو قبول کرنے سے قاصر رہے۔ جو آڑ آئی وہ یہی مالداری، یہی انانیت تھی، جبکہ ان کے اندر جو شرک تھا اس قدر پھیلا ہوا۔ پچھلے بار بھی ہم سنے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ نیک لوگوں کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو زمانہ گزرا، اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کی تعلق سے پوجا پاٹ کرنا۔ سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا اس قوم میں ود نامی نیک آدمی کو لے کر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ، جو 5 قسم کے نام اللہ نے بیان کیا، اس میں جو ود ہے یہاں سے شروع ہوا۔ دیکھو ایک گناہ جڑ پکڑتا ہے، گناہ دل میں بیٹھتا ہے، وہ گناہ کو اگر راستہ ہم نے کھول دیا، راستہ اگر ہموار کیا تو وہ جڑ پکڑتے اس قدر پکڑ جائے گا۔ آج بھی دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں نیکی کی توفیق ان کو ملتی ہی نہیں، نیکی کی بات ان کو سمجھ میں آتی ہی نہیں، ان کے دماغوں کے اندر اس قدر کچرا بیٹھا ہوا رہتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں میں جو گناہ جڑ پکڑی، یعنی اس قدر انہوں نے جرأت کرنا، اس قدر نبی سے دعویٰ کرنا کہ اے نوح ہمارے اوپر تم عذاب لے کے آؤ پھر دیکھیں گے بول کر اتنا جرأت مندانہ الفاظ کا کہنا، یہ ان کے اندر کیسے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ دراصل وہ شروعات کے کام تھے، ان شروعات کے کاموں کو ذرا یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کا قول ذکر کرا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا، یعنی ود نامی ایک نیک آدمی انتقال کر گیا، وفات پا گیا، تو اس کے انتقال کرنے پر بہت سارے لوگ اس کے حق میں رونے لگے، ود کو یاد کرتے رہے، ان کے قبر پہ آ کے بیٹھ گئے، ان کے واقعات کو یاد کرتے رہے، ان کے پچھلی باتوں کو یاد کرتے رہے۔ تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کی تصویر ہم بنائیں، اس کی تصویر کو ہم لے کر آئیں۔ دیکھو گناہ، دیکھو جڑ پکڑتا ہے، گناہ کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں، بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی شکلیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح شیطان انسانی شکل میں آ کر کہا کہ لوگوں ود کی ایک تصویر میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں، اس کو دیکھتے رہو۔ چند دن ہوئے کہ وہ تصویر مٹ گئی، وہ تصویر ختم ہو گئی۔ تصویر کے ختم ہوتے ہی شیطان پھر انسانی شکل میں آ کے بہکانے لگا، یہ تصویریں تو ختم ہو جائیں گی، میں تمہیں ایک مجسمہ بنا کے دیتا ہوں، وہ مجسمہ تم رکھو تا دیر رہے گا۔ دیکھو مجسمہ بنانے کا بھی مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے اپنے قوم کے لوگوں کو، قوم کے جو لوگ ہیں وفات پائیں گے، لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد بھی اسی کے اوپر چلے۔ شیطان کا دیکھو جو ٹارگٹ ہے، مقصد، اس کو ہم سمجھے ذرا کہ شیطان کا بڑا مقصد یہ مجسمہ بنانے کا، پتلا بنانے کا، مورتی بنانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دیر تک رہے۔ اور ہوا بھی یہ کہ لوگ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہتے تھے کہ لوگوں کبھی بھی نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، نوح کے اوپر ایمان کبھی بھی نہیں لانا، یہ مر رہا ہے، مرنے سے پہلے وصیت لکھ کو جاتا اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے وصیت لکھ کے جاتا۔ دیکھو 900 سال تک نوح علیہ السلام رہے، اس بیچ میں کتنے لوگ مرتے تھے، یہ تمام مرنے والے اپنے اولاد کو نسل در نسل لکھتے تھے وصیت کے طور پر کہ تم کبھی بھی ایمان نہیں لانا نوح کے اوپر، نوح کی بات نہیں سننا، نہیں ماننا۔ اس طرح سے دیکھو جڑ کیسے پکڑ گئی، گناہ کرنے کا جو شوق ہے وہ اس قدر لوگوں کے دلوں میں بھر گیا، یہ ایسے ہی نہیں بھر جاتا، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھتا۔ یہ جو شروعات کے جو راستے ہیں، شروعات کے گناہ کے جو راستے ہیں، ان تمام گناہوں کے راستوں کو بند کرنا ہے، ورنہ بعد میں چل کر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ ایسا عذاب دے گا، ایسی سزا اللہ سنائے گا، ایسا ان کے اوپر پھٹکار پڑے گی، اللہ کی مار پڑے گی
کہ بعد کے لوگ بھی اس کو یاد کرتے رہیں گے اور عبرت حاصل کرتے رہیں گے. جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، آج قرآن میں ان لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے جو عذابات ہیں ان عذابات کو یاد کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. سنجیدہ اگر سوچیں گے بھی، سنجیدہ اگر بیٹھ کے دیکھیں گے بھی تو قرآن کے اندر اتنے دردناک واقعات ہیں، قرآن کے اندر ایسے بھیانک واقعات ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے اوپر ایسا دردناک عذاب اللہ کا آیا تو یہ ایسے ہی معمولی طور پر اللہ عذاب نہیں دے دیا. ان کے گناہوں کی پکڑ ایسی تھی، ان کے گناہ ایسے تھے، ان کا جرم ایسا تھا، ان کا ظلم ایسا تھا. تو میرے بھائیو، یہ پورے جو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے بتائے، یعنی شرک ان کے اندر اس قدر جڑ پکڑ گیا تھا کہ وہ اللہ سے بھی جرأت کرنے لگے. اللہ کے جو رسول ہیں نوح علیہ السلام، ان سے بھی جرأت مندانہ الفاظ بولنے لگے کہ ایسے الزامات لگانے لگے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ عبرت ہم حاصل کریں، سیکھیں جو موقع ہیں، جو مواقع اللہ ہمارے کو دیا ہے. میں تمام لوگوں سے، جو خواتین بھی اوپر بیٹھے ہیں مدرسے کے اندر، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، دیکھو جتنے بھی راستے، ایک چھوٹا واقعہ میں بتاؤں گا، اپنی بات ختم کروں گا. اس واقعے کو ذرا ہم غور سے سنیں، اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب بگڑ جاتا ہے، اولاد جب بگڑ جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، نماز پڑھنے کا شوق نہیں، بعد میں لا کے شکایت کرتے ہیں. شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو سدھارنے کی، اپنے اولاد کی سدھار کی فکر ہم کریں. دیکھو آج ہماری اولاد، جو ہمارے بچے جو بھی ہیں، جو فضول خرچی کرنے کے اوپر کتنا مصیب ہے. فضول خرچی جیسا کہ باہر کھانے پینے کے تعلق سے اور ضد کرنے کے تعلق سے، بچپن سے جو ضد ہے اس ضد کو ماں باپ کنٹرول میں کرنا، یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے. ایک بچہ بگڑ گیا تو اس کے بگاڑ کا سبب اگر دیکھیں تو ماں باپ کا لاڑو پیار اور ماں باپ ہر ضد کو قبول کرنا، بچہ جو بھی ضد کرتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا. اور یہی بڑے ہونے کے بعد بھی اولاد کو جب نماز کا حکم دے، اولاد کو جب قرآن سیکھنے کا حکم دے تو کچھ بھی نہیں سنتا ہے، بس اس کی اپنی ضد رہے گی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ جو اثر ہے عبادتوں کا، ان عبادتوں کو قبول کرے. پہلے ماں باپ اپنے ٹھیک ٹھاک تربیت کرے، پھر اس کا اثر اپنے اولاد میں دیکھے. مطلب یہ کہ ہم پہلے سیکھیں، پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں. ورنہ آج جیسا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، بچوں کا جو بگاڑ ہے، بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجنا اور نہ بھیجنا، اور نہیں بھیجنے کے بعد بچے جب بگڑ جاتے ہیں اس کے شکوے شکایتیں لے کے آنا، یہ سب جو ہیں اللہ رب العالمین کا ایک طرح سے عذاب ہے. یہ عذاب اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے نہیں کیا، تو ہمارا جو برا اثر ہے یہ اولاد کے اوپر پڑنے والا ہے. آج ہمیں دیکھ رہے، ہمیں گناہ کر رہے ہیں تو یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعد میں، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا ہے، بعد میں دیکھ لوں گا، گناہوں کو بعد میں چھوڑوں گا. آج کا جو موقع ہے، آج کا جو اثر ہے، یہ گناہ کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑے گا، آس پاس ہمارے ماحول کے اوپر بھی پڑے گا. تو بہرحال نوح علیہ السلام کے واقعے سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، یہ مختصر طور پر اللہ نوح علیہ السلام اپنے دعوت کا کام کس طرح انجام دیتے رہے اور نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کا انکار کس طرح کرتے رہے. انشاءاللہ اگلے اتوار بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی بیان رہے گا. اس کے بعد جو اتوار آتا ہے نوح علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر ایگزام رہے گا. میں آخر میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جو بھی ہم باتیں سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھی طرح سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.